أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العلي العظيم. بہت بہت شکریہ آقا مفتی صاحب. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا آقا حجت الاسلام والمسلمین سید حیدر نفیس صاحب کو کہ وہ اس پروگرام کے سلسلے کی چوتھی نشست جس کا عنوان ہے دا قرآنک پرسپیکٹو آن ہارمونیس سوسائٹی، میں دعوت دینا چاہوں گا آقا حیدر نفیس کو کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ دیر کے وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ توفیق ملی ہے کہ آپ عزیزان مومنین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. اور وہ جو گفتگو کا سلسلہ آپ بزرگان کے ساتھ شروع کیا تھا اس کو انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھانا ہے. اور جو ٹاپک جو موضوع اس گفتگو کا ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ دا قرآنک پرسپیکٹو اباؤٹ ڈیولپنگ اے ہارمونیس سوسائٹی، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کے نتیجے میں کہ پس منظر میں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق، قرآن مجید کی آیات کے مطابق، قرآن مجید میں بیان شدہ اصولوں کے مطابق ایک پرامن معاشرہ کس طرح وجود میں لایا جا سکتا ہے. اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ دوبارہ یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ میری بالکل یہ خواہش نہیں ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں اور نہ اس کو کوئی مفید اور فائدہ مند سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنا بھی ٹائم ہو میں صرف بات کروں اور آپ چپ چاپ میری بات سنیں اور بغیر کسی سوال و جواب کے اور بغیر کسی عملی قدم کو طے کیے ہوئے ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. انشاءاللہ میری بات پر غور کریں گے اور اس توقع کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان پروگرامز کے نتیجے میں
اس پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اگر قرآن مجید کی آیات سے کوئی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حتماً سمجھ میں آتی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ، کوئی عملی قدم اٹھانے کا بھی پروگرام ہمارے پاس موجود ہو۔ اگر میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں اور یہاں بیٹھ کر میری آرائز کو، میری گفتگو کو سنیں توجہ کے ساتھ، لیکن اس کے بعد میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں اور آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں اور کوئی بھی عملی قدم نہ اٹھائیں، تو یہ تو چوتھا لیکچر ہے۔ اگر یہ 4 ملین لیکچرز بھی یہاں پر دیے جائیں تب بھی دین اسلام کے کسی درد کی دوا نہیں ہوگی اس سے۔ اگر میں یہاں لیکچرز پہ لیکچرز دیتا چلا جاؤں اور آپ لیکچرز پہ لیکچر سنتے چلے جائیں اور ہم اپنی ساری عمر اسی کام میں گزار دیں لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہ اٹھائیں، تو اس سے نہ پرامن معاشرہ قائم ہوگا اور نہ ہی یہ جو ہمارا دین اسلام اور ہمارا مذہب مکتب اہل بیت جو مظلومیت کے ایام گزار رہا ہے، نہ اس مظلومیت کی حالت میں کوئی بہتری پیدا ہونے کی امید ہے، جب تک کہ ہم بات سننے کے بعد کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھاتے۔ ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ پرامن معاشرہ کب وجود میں آ سکتا ہے؟ ہمارے ان لیکچرز کا مقصد یہ بات سمجھانا ہے کہ پرامن معاشرہ جو کہ ہمارا معاشرہ اس وقت نہیں ہے، مسلمان کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری امانت ہے اور یہ اس کے امانت دار ہیں، مسلمان جن کو قرآن مجید بہترین امت کہتا ہے، مسلمان جن کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم باقی قوموں کے لیے، باقی امتوں کے لیے اس دنیا میں ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ اور ایک ایگزامپل کی حیثیت رکھتے ہو، ان مسلمانوں کی یہ حالت کہ جس حالت کے نتیجے میں نہ یہ بہترین امت کہلوانے کے قابل ہیں اور نہ کسی دوسری قوم کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننے کے قابل ہیں کہ دوسری قومیں آئیں اور ہمیں فالو کریں۔ اس وقت تو ہر وہ شخص کہ جو باہر سے ہماری حالت کو دیکھتا ہے اس کو یہی محسوس ہوتا ہوگا کہ اس قوم کو فالو کرنا دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو بدبخت بنانا ہے۔ مسلمانوں کو فالو کرنا یا مسلمانوں کے دین کو، ان کے قانون کو ایکسیپٹ کر لینا، اپنی زندگی کو مسلمانوں جیسا بنا لینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کا قتل کرنا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ترقی کی دوڑ میں، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانا۔ آج ہم نے اپنے دین کی شکل یہ بنا کے معاشرے کو پیش کی ہے کہ جس کے نتیجے میں باہر کے لوگ ہمیں اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بس ایک پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لینا ان لیکچرز کے نتیجے میں، کچھ کرنا نہیں ہے، تو پھر ان لیکچرز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے ایک چیز کے کہ جو ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے دین کے حوالے سے۔ دینی گیدرنگز، دینی لیکچرز یا دینی مجالس عزا، ان کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو کانسیپٹ موجود ہے کہ یہ سب کس لیے کیا جاتا ہے، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اور دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور بالخصوص مکتب اہل بیت کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی بھی نہیں کرے گا، اس شخص سے بڑا ظلم اس مکتب کے ساتھ کوئی بھی نہیں کرے گا جس شخص نے اس دین کو صرف ثواب کے لیے سمجھا ہے اور میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالا ہے کہ دین کی محفلیں، مجالس، یہ لیکچرز، یہ کس لیے ہیں؟ یہ ثواب کے لیے۔ اس لیے کہ جو شخص ثواب لینے کی نیت سے آ کر بیٹھتا ہے کسی دینی لیکچر میں، اس کے ذہن میں بالکل یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں سے اٹھ کر پریکٹیکلی کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے اس کے لیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ
1 लाख 1 करोड़ لیکچرز آپ دے لیں پرامن ہارمونیس سوسائٹی کو قرآنک پرسپیکٹو میں کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیسے وجود میں لایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں سے جب ہم الگ ہوں تو میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر، کبھی بھی یہ ہارمونیس سوسائٹی وجود میں نہیں آئے گی۔ صرف ایک چیز وجود میں آئے گی، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے جو اتنا کچھ سنا تھا اس بارے میں تم نے کیا کیا، عملی طور پہ تم لوگوں نے کیا سٹیپ لیا۔ لہٰذا میری انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی رسپیکٹفلی آپ سے گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں چیزیں پیش کر رہا ہوں، ان کو سنتے وقت ثواب کا کانسیپٹ بالکل ذہن سے نکال دیں۔ ثواب کا نہ سوچیے، یہ ثواب کے لالچ میں آپ اپنے دین کا کوئی بھلا اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ وہ جو اللہ کہتے ہیں نا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو یہ اللہ کی مدد والا کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم تو خود غرض سیلفش ٹائپ کے لوگ ہیں، آتے اس لیے تاکہ ہمیں ثواب ملے، اور جو ہم نے ویسے اپنی روٹین لائف میں خدا نخواستہ کوئی خرابیاں یا اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کی معافی کا ذریعہ بن جائے، اور اس خیال کے ساتھ آنا کہ ہم نے اس دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے۔ یہ جو بات ہم یہاں پہ سن رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پریکٹیکلی ہم نے کوئی کام کرنا ہے۔ یہ آپ چراغ لے کے ڈھونڈیے، پھر آپ کو ایسے آدمی ملیں گے، کیونکہ اگر ایسے آدمی ہوتے تو ابھی دین کے بہت سارے دردوں کا درمان ہو چکا ہوتا، بہت ساری خرابیاں جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں ان کا علاج ہو چکا ہوتا۔ لیکن ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو زندگی آپ گزار رہے ہو، چاہے وہ جیسی بھی ہے، آپ صرف کچھ رسمیں ادا کر دینے سے قیامت کے دن بخشے جاؤ گے۔ تو میں اس کو مزید بھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پرامن معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے ہمارے موضوع کے مطابق ہمیں اپنے اندر قرآنی سوچ کو وجود میں لانا ہوگا، یعنی ہماری سوچ، ہمارا دماغ اس طرح کام کرے، ہماری فکر اس طرح موومنٹ کرے، حرکت کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ اس کا فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اس کا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم سب قرآن مجید کو خود سے پڑھیں، اس طرح سے کہ جس طرح ہم نے بچپن میں یا ہم نے جوانی میں اپنے اسکول، اپنے کالج اور اپنے یونیورسٹی کی بکس کو پڑھا، اپنے سلیبس کو پڑھا، ہر سال کے سٹارٹ میں، ہر سیمسٹر کے سٹارٹ میں ہم نے اس کتاب کو لیا، اس نیت سے پڑھا، اس نیت سے اس کو سمجھا کہ سیمسٹر کے اینڈ میں مجھے ایک کویسچن پیپر دیا جائے گا، اس میں سوالات ہوں گے، اور اس کتاب میں سے جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے اس کویسچن پیپر کو سالو کرنا ہے۔ آپ ذرا مجھے خود بتائیے کہ اس اللہ کی کتاب کو، جس کو ہم اپنا موضوع بنا کے بیٹھے ہیں، کتنے افراد اس نیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں اس نیت سے پڑھنے والے؟ ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن میں، افلا، شاید آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہو اس آیت کا، لیکن ایک دوسری اینگل سے سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اگر ہم اپنے حساب کتاب جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اور قرآن مجید کی جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بنائی جاتی ہے اس کے مطابق اگر ہم کیلکولیشن کریں ایک حرف پر 10 نیکیوں کی، ایک لفظ پر 10 نیکیوں کی، تو اس آیت کی ہمیں 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو ہمارا بزنس کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں ایک لفظ اگر قرآن کا پڑھوں گا تو اے اللہ تو نے مجھے 10 نیکیاں دینی ہیں، اس بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس آیت کی کتنی نیکیاں بنتی ہیں؟ 100 بنتی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس کی 100 نیکیاں بنتی ہیں۔ اب آپ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیے اور اس آیت کی تسبیح نکالنا شروع کیجیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ آپ اس کو پورا دن بیٹھ کے اس کی تسبیح نکالیے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بالکل برعکس ہے، بالکل اپوزٹ ہے جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اگر اس آیت کا آپ ورد کرنا شروع کر دیں، چلا کرنا شروع کر دیں جنات کو قبضے میں لینے کے لیے مثال کے طور پر، یا اپنی کسی مشکل کو سولو کرنے کے لیے اس آیت کا ورد کریں، آپ تسبیح پر پورا دن ورد کریں، کھڑے ہو کر ورد کریں، بیٹھ کر ورد کریں، لیٹ کر ورد کریں، آپ کیا کریں؟ سارا دن آپ نے اس آیت کو رٹا لگایا، لیکن آپ نے کام وہ کیا کہ جس سے یہ آیت منع کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ کوئی صاحب مجھے کھڑے ہو کے بتا دیں، بہت ہی یعنی آپ سے ایڈوانس میں سوری کرتے ہوئے اور اپالوجی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، اس لیے کہ پیچھے یہ 4تھ لیکچر ہے اس سلسلے کا، لیکن کوئی ایک بندہ میرے پاس نہیں آیا جس نے مجھے کہا ہو کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا ہے اور یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یا یہ بات مجھے نیا انکشاف ہوا میرے اوپر، میں نہیں جانتا تھا، لہذا میں مجبور ہوں آپ سے سوال پوچھنے پر، تاکہ کم از کم آپ کو فیل کرا سکوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک گاڑی خریدی، جاپان سے منگائی، جاپان کے لیے وہ ماڈل بنا تھا، ذرا توجہ سے سنیے گا، مثال سمپل سی ہے لیکن شاید سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس گاڑی کے اندر جب بیٹھیں اور دروازے بند کریں تو وہ جیپنیز زبان میں اس کے اندر خاتون کچھ بولتی ہے، جیپنیز زبان میں کچھ بولتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، گاڑی میری مجھے سمجھ نہیں آتی، معلوم نہیں ویلکم کرتی ہے، جیپنیز زبان میں سلام کرتی ہے، دعا دیتی ہے، بد دعا دیتی ہے، یا کہتی ہے سیٹ بیلٹ باندھ دو، یا کہتی ہے گاڑی تم نے آہستہ چلانی ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جب گاڑی آئی تو میں نے سوچا کہ یار اس کو میں چینج کراؤں، اس کی جو وہ اندر اسکرین لگی ہوئی تھی ٹیپ ریکارڈر والی اور وہ LCD، اس کا وہ ٹچ سسٹم، وہ بھی اس کی آپشنز جیپنیز میں آتی تھی، میں نے سوچا کہ اس کو میں چینج کرواؤں، لیکن پھر اللہ نے ذہن میں خیال ڈالا، میں نے کہا اسے چینج نہیں کروانا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فائدہ کیا اٹھایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی بندہ، جو بھی دوست، جو بھی فرینڈ آ کے اس گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو دروازے بند کرتا ہے، فوراً وہ عورت بولتی ہے، وہ ریکارڈنگ بولتی ہے، تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو سب کہتے ہیں نہیں ہمیں جاپنی زبان نہیں آتی، جاپانی زبان نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ مجھے سنتے رہو، آپ کو ثواب ملے گا، آپ لوگ سنتے رہو، کہہ رہی کچھ اور ہے، مجھے نہیں معلوم۔ ایک سے میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے مجھے سنتے رہو آپ کو ثواب ملے گا، اور ایک سے میں نے کہا، بعض افراد سے میں نے یہ کہا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے سننے میں اور قرآن سننے میں تمہارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تمہیں میری سمجھ آتی ہے نہ تمہیں قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ اچھا اگلی بات وہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ LCD اسکرین، اس پر جو آپشنز ہیں ٹچ والی، وہ جیپنیز میں ہے۔ اب کرو کچھ ہو کچھ جاتا ہے، نیت کچھ کی کرو، آگے سے رزلٹ کچھ نکلتا ہے۔ اب آپ سوچئے، میری جگہ پر آپ آئیے، آپ سوچئے کہ اب میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر میں چینج کرا دوں اور کوئی انگلش لینگویج والی آپشنز والا لے لوں، سافٹ ویئر اس کا چینج نہیں ہوتا تو میں نے کہا اس کو چینج کراؤں، کوئی انگریزی زبان والا، انگلش لینگویج والا کوئی ٹیپ ریکارڈر لوں تاکہ مجھے سمجھ آئے، میں نے پلے کرنا ہے، میں نے ریوائنڈ کرنا ہے، میں نے فارورڈ کرنا ہے، میں نے فلان کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے مجھے سمجھ آئے۔ لیکن پھر کسی نیت سے میں نے نہیں بدلوایا کہ جو بیٹھے گا گاڑی میں اس کو سمجھایا کروں گا کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں، چونکہ زیادہ تر ہمارا یہ چکر قرآن سمجھنے سمجھانے کا جاری رہتا ہے۔ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس گاڑی کے اندر لگے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کی کتنی یوزیج ہے، کتنی میری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اس ٹیپ ریکارڈر پر؟ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتی، میں نہ سنوں۔ جس گاڑی میں ٹیپ ریکارڈر نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ کہ تھوڑا بہت جو سننا ہوتا ہے وہ نہیں سن سکتا، باقی میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت ہی کم امپورٹنس ہے۔ آپ فرض کیجیے آپ کی گاڑی میں یہی مسئلہ ہو، آپ کا جی چاہے گا کہ میں چینج کراؤں اس کو تاکہ مجھے سمجھ میں آئے، فرض کریں آپ اس کو اچھا، اس سے فل اس کے جتنے فنکشنز ہیں اس کو آپ یوز کرنا چاہتے ہو، آپ کا جی چاہے گا آپ اسے چینج کرو، حتماً چاہے گا، میرا بھی جی چاہا کہ میں چینج کراؤں، اس لیے کہ میں اسے پراپر استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں سفر کے دوران۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی امپورٹنس بہت کم ہے میرے لیے،
بہت کم ہے میرے لیے، لیکن اس کے باوجود میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آئے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا ہم پر کہ اس کی کتاب کے لیے اس ٹیپ ریکارڈر کو سمجھنے جتنی تڑپ بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیپ ریکارڈر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میری زندگی میں، جس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی میری زندگی، اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھوں، لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کو سمجھنے کی اتنی بھی تڑپ میرے دل میں موجود نہیں ہے۔ اور میں 40 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، سوائے ثواب کے میں نے قرآن کو نہیں پڑھا، سوائے ثواب لینے کے۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھ کے سوچتا ہوگا کہ یہ طوطے کب سمجھیں گے اس بات کو؟ طوطوں کی طرح، ان کو تو میں نے انسان بنایا تھا، طوطے نہیں بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو طوطوں میں کنورٹ کر لیا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے میں۔ آیت کا جواب کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ میری بہت ہی دلی خواہش ہے کہ مجھے کوئی بتائے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ 100 نیکیاں اس کی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ورد کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ جی 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 ایک سلوات پڑھیے ان کے لیے۔ بہت خوشی کی بات ہے میرے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ اب آپ تصور کیجئے، اس ایک پکچر اپنے ذہن بنائیے، اللہ دیکھ رہے ایک مسلمان کو کہ وہ اس آیت کا ورد کر رہے، تسبیح نکال رہے، ٹھیک ہے؟ خدا کیا سوچتا ہوگا ہمارے بارے میں کہ جو کام میں نے، یہ آیت جو کہنا چاہ رہی ہے اس کے برعکس کر رہا ہے، یعنی بغیر اس کو سمجھے ہوئے، اس کے میسج کو بغیر لیے ہوئے ایک طوطے کی طرح اس کی رٹ لگا رہا ہے۔ اللہ کتنا ثواب دے گا؟ اگر ہم اپنے دماغوں کو تھوڑا سا، اپنے برینز کو تھوڑا سا حرکت میں لائیں تو اسلام کی ساری بدبختی اس نے شروع کی جس نے اسلام کی تعلیمات کو ثواب کا ذریعہ قرار دے دیا، صرف ثواب کا۔ قرآن کس لیے پڑھنا ہے؟ ثواب کے لیے۔ نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ ثواب کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے۔ روزہ کس لیے کرنا ہے؟ ثواب کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے۔ حج پہ کس لیے جانا ہے؟ ثواب کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے۔ آیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا؟ آیا گناہوں کی بخشش، جو بھی حج پہ چلا جائے، جو بھی روزہ رکھ لے، جو بھی نماز پڑھے، آیا اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ آپ نے روایت سنی ہے کہ جو شخص حج کر کے واپس آئے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا، یعنی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم حج پہ چلے جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیسے والوں کو ایک خاص کنسیشن دی ہے، جن کے پاس پیسے ہیں کہ وہ حج پہ جانے کی ٹکٹ اپنی پے کر سکتے ہیں۔ تم جاؤ حج پر، حتیٰ کہ پاکستانی جو پولیٹیشنز ہیں ان کو تو بڑا زبردست پیکیج ہے، مفت میں جاؤ، عوام کے پیسے پہ جاؤ خانہ کعبہ، جانے سے پہلے بھی حرام کھاؤ، آنے کے بعد بھی حرام کھاؤ، لیکن چونکہ تم حج پہ چلے گئے تم بخشے گئے۔ یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہمیں دین کا دیا گیا، اور اس دین کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس دین کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، دین کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا اور ثواب کا غلط تصور، ثواب کا ایک صحیح تصور ہے، اور وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے کام کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تم اللہ کے لیے کام کرو، نہ کہ صرف تاجروں کی طرح، دکانداروں کی طرح اجر کے لیے کام کرو
کہ آہستہ آہستہ تمہیں اللہ بھول جائے، اجر یاد رہے، اللہ کا دین بھول جائے، اللہ کے دین کی مشکلات بھول جائے، تمہیں صرف اجر یاد رہے، تمہیں صرف جنت یاد رہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی پرامن سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ ثواب کے اسی غلط تصور سے اور بہت سی خرابیوں کے ساتھ، جن میں سے بعض میں آپ کو گنواتا ہوں۔ ایک خرابی جس کا پودا پھوٹتا ہے ثواب کے غلط تصور کی وجہ سے، وہ فرقہ واریت ہے۔ اگر دین کو ثواب کا ذریعہ سمجھا جائے، اس پودے سے جو پھل نکلتے ہیں ان میں سے ایک فرقہ واریت ہے۔ ایک اس سے جو پھل نکلتا ہے وہ شخصیت پرستی ہے، پیر پرستی ہے، جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر بنا لیتے ہیں، اور پیر صاحب پھر جو کہہ دیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرقہ واریت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ثواب کے غلط تصور سے۔ ذرا اس بات کو سمجھیں گے۔ آپ نے دین اسلام کا خلاصہ کیا سمجھا؟ زندگی باہر کی، سوشل زندگی، اپنی کاروباری زندگی، اپنی باقی زندگی، وہ اپنی مرضی کی، اس کے الگ تقاضے ہیں۔ لیکن یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو ابھی آپ لیکچر میں آئے بیٹھے ہیں، یہ ثواب کے لیے ہے۔ ہر انسان، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں جب اپنی محفل میں جا کے بیٹھتا ہوں تو اس میں مجھے ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب سے میری بخشش ہو جاتی ہے، میں بخشا جاؤں گا۔ کیا چیز ختم ہوتی ہے اس کے نتیجے میں؟ اسلام کی وہ ویلیوز جنہیں قرآن مجید ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے ہماری زندگی میں، اسلام کی وہ اقدار، انسانیت کی وہ ویلیوز، وہ صفات کہ جو انسان کو ایک فرشتے سے برتر بناتی ہیں، ان کی حیثیت ختم ہو کے رہ جاتی ہے اس ثواب کے تصور کی وجہ سے۔ یہ جو ثواب کا تصور فرقہ واریت سے جڑتا ہے۔ کیا تصور ہے؟ ہر فرقے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے فرقے کی محفل میں جاؤں گا، یہ میری بخشش کا سبب ہے، لیکن وہاں سے باہر نکلنے کے بعد کچھ تقاضے، کچھ ڈیوٹیز، کچھ ذمہ داریاں بھی میرے اوپر آتی ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ لوگ مجالس اٹینڈ کرتے ہیں، ہم لوگ مجالس اٹینڈ کرتے ہیں، مجلس سے نکلنے کے بعد یا محرم کے 10 دن گزارنے کے بعد ہم میں سے کتنے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو ایک جھٹکا لگتا ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ ٹھیک زندگی نہیں ہے، امام حسین اس زندگی پہ راضی نہیں ہے۔ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، جواب دیجیے گا۔ میجورٹی لوگ، ہم لوگ جو مجالس میں جاتے ہیں، اور یہ سب فرقوں میں یہی حال ہے، چونکہ ہم مجالس میں جاتے ہیں اس لیے مجالس کا تذکرہ کرو۔ آپ مجالس میں اوور آل یہ لیکچرز بھی لے رہے ہیں، مختلف ٹاپکس پہ گفتگو ہوتی ہے، ان سب کو بیچ میں آپ لے لیں۔ یہ 10 دن محرم کی جو میں مثال دے رہا ہوں، 10 دن محرم کے گزارنے کے بعد 2 رزلٹس ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کون سا رزلٹ زیادہ نکلتا ہے۔ پہلا رزلٹ یہ کہ 10 دن محرم کے گزارنے کے بعد مجالس سننے والے ان کو ایک شوق لگے، ان کو ایک جھٹکا لگے، اور وہ چاہیں کہ یہ جو زندگی میں گزار رہا تھا اس سے میرا امام راضی نہیں ہے، مجھے بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ دوسرا رزلٹ کون سا ہے کہ مجلس میں جانے سے، ماتم کرنے سے میری بخشش ہو گئی۔ ان دونوں میں سے آپ کے خیال میں کون سا رزلٹ زیادہ لوگ اپنے ذہن میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، یہ فکر زیادہ پیدا ہوتی ہے، یا یہ کہ میری بخشش ہو گئی، یہ فکر زیادہ پیدا ہوتی ہے؟ سوال آپ سے، دینی کاموں سے، دینی محفل میں جانے سے، اگر آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے تو میرے میں بھی ہمت نہیں ہے آگے بڑھنے کی، یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ جی اگر نے ایک بات کی، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اپنے لفظوں میں کہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکثریت ہماری سمجھتی ہے کہ نماز پڑھنے سے میں بخشا گیا، نماز میرے اوپر کوئی ڈیوٹی لاتی ہے، یہ بہت کم لوگ ہیں۔
مجلس میں جانے سے میں بخشا گیا، مجلس میرے اوپر کوئی ذمہ داری لاتی ہے، میری زندگی کے پر کوئی اس کا تقاضا ہے، کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے مجلس میری زندگی سے؟ یہ بہت کم لوگ ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ اس سے اختلاف کریں گے یا اتفاق کریں گے؟ جی، زیادہ تر لوگ دین کو بخشش کا سبب سمجھتے ہیں یا دین کو اپنی پریکٹیکل لائف گزارنے کا قانون سمجھتے ہیں؟ جی، بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بتایا یہی گیا ہے، دین ہے پریکٹیکل، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں تو دین ہے پریکٹیکل، لیکن ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ کس نے بتایا مجھے نہیں معلوم، ہمیں یہ بتایا گیا کہ دین ثواب لینے کا چکر ہے۔ نہیں، میں خدا نخواستہ آپ کو جھٹکا نہیں دینا چاہ رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں، اگر میں اتنی بات کروں آپ کے سامنے اور آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی آج بڑا زبردست لیکچر ہوا، لیکن کریں کچھ بھی نہ، کریں کچھ بھی نہ، اس معاشرے میں کوئی تبدیلی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک کمپنی ہے، ایک کمپنی فرض کریں، ایک بزنس کمپنی ہے، وہ اپنے سارے جو ان کے مین افراد ہیں ان کی میٹنگ بلائے اور ڈسکس کرے کہ ہم نے اپنے بزنس کو کس طرح بوسٹ دینا ہے، کس طرح اٹھانا ہے، اس کے لیے کچھ پرنسپلز طے کیے جائیں۔ لیکن جب وہ باہر نکلے کہ بڑی زبردست میٹنگ ہوئی ہے لیکن کچھ بھی نہ کریں، کوئی فرق پڑے گا ان کے بزنس پر؟ فرشتے آ کے کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا اوپر سے۔ خوب یہاں جو ہم چاہ رہے ہیں پاکستان میں پرامن معاشرہ قائم ہو، یہ فرشتے آئیں گے اوپر سے۔ اگر اس لیکچر کے بعد، مثال کے طور پہ اس بات سننے کے بعد، میں عرض کروں بار بار، اور میں سوری بھی آپ کو بار بار کرنا چاہوں گا، میں ہر مہینے کے بعد یہاں پر آؤں کی خدمت میں، لیکچر پہ لیکچر، لیکچر پر لیکچر، لیکچر 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 ملٹی پلائڈ بائی لیکچر، لیکچر پلس لیکچر، ٹھیک ہے نا، لیکچر ڈیوائڈیڈ بائی لیکچر، یہ لیکچرز دیتا رہوں، لیکن کوئی کچھ کرنے کا نہ سوچے، اس معاشرے میں کچھ فرق پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صاف صاف بغیر تکلف کے کہ یا تو کچھ کرنے کا سوچئے یا پھر کہیے کہ آپ اپنا ٹائم یہاں پر کہیں اور جاؤ جہاں پہ کوئی پریکٹیکل کام ہو سکتا ہو، ورنہ ٹائم ضائع کرنا ہے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میرے لیکچر کا ثواب کسی کو نہ دینا، لہٰذا آپ کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے، آپ کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی یا اللہ ثواب نہ دینا، جو بندہ سمجھے، جو بندہ کچھ کرنا چاہے اس کو دینا، کچھ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ دے گا، دیتا ہے، لیکن یا اللہ جو ہمارے جیسے سیلفش مسلمان ہیں انہیں کچھ بھی نہ دینا، جب تک کہ انہیں اس مظلوم دین کی حالت پر رحم نہ آئے، اپنی زندگیوں میں سے، اپنی مصروف زندگیوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت اس دین کو دینے کا نہ سوچیں، یا اللہ ان کو ثواب نہ دینا، نہیں دے گا اللہ، میری دعا سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا نا، فرض کرے وہ جو گاڑی میں بولتی ہے، ریکارڈنگ بولتی ہے خاتون، فرض کرے وہ مجھے کہتی ہے تم سیٹ بیلٹ باندھو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نہیں باندھتا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، آپ سوچیے اگر وہ ریکارڈنگ نہ ہو، اور فرض کریں فار ایگزامپل جیسے وہ فیری ٹیل یا اس کارٹونز میں ہوتا ہے کہ وہ سچ مچ کی اندر سے نکل آئے باہر، ایک دفعہ میں نے اس کی بات نہیں سنی، دو دفعہ نہیں سنی، تین دفعہ نہیں سنی، چار دفعہ نہیں سنی، پانچویں دفعہ وہ اندر سے باہر نکل آئے گی جیسے کارٹون موویز میں ہوتا ہے، اور مجھے کہے گی کہ گیٹ آؤٹ، نکلو باہر اس گاڑی سے، خبردار اس گاڑی میں بیٹھے، میں نے تمہیں 10 دفعہ کہا تم نے سیٹ بیلٹ باندھنی ہے، تم نہیں باندھ رہے۔ جیسے قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، یہ پڑھ رہا بھی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اسے ثواب مل رہا ہے، اور ثواب سے زیادہ اس کو چاہیے بھی کچھ نہیں، ثواب سے زیادہ ہمیں دین سے چاہیے بھی کچھ نہیں، یعنی سیلفشنس کی انتہا ہے دین کے بارے میں۔ مانتے ہم کسے ہیں؟ امام حسین کو، کانٹرڈکشن دیکھیے ذرا، مانتے کسے ہیں؟ کہ جس نے دین کے لیے کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ دے دیا، اور ہم دین سے ثواب کے علاوہ کچھ ہمارا رابطہ نہیں ہے اس سے، ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیے اپنے اسکول کی ایک معمولی سی کتاب زیادہ اس کی حیثیت ہے، زیادہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ کی کتاب کی نسبت سے۔
اگر ہم گھر کے اندر ایک ٹیلی ویژن خرید کے لے آئیں یا کوئی اور اس قسم کی گیجٹ خرید کے لے آئیں اور اس کا جب ہم کیٹلاگ اور بکلیٹ نکالیں اس کو سمجھنے کے لیے وہ جیپنیز زبان میں ہو، ہم دوڑ کے واپس جائیں گے دکاندار سے، کہیں گے یار انگلش والی دو، مجھے جیپنیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک موبائل فون کے فنکشن ہمیں سمجھنے ہو اور دوسری زبان میں نکل آئے، جا کے واپس کریں، کہیں گے انگلش میں دو یا اردو میں دو، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یا کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جس کو وہ زبان آتی ہو، ایسا کریں گے نا؟ کتنے ہم میں سے قرآن کے بارے میں ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ حتماً غصہ آتا، کیونکہ اس نے تو اپنے نبی بھی سارے بھیج دیے، آخری نبی بھی بھیج دیا۔ اس نے کہا دین بھی تمہارے لیے اسلام میں نے پسند کر لیا، قرآن مجید کتاب بھی تمہیں دے دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ثواب کے لیے آیت ہم نے کتنی سنی ہے، غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان ہوا اور آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سنتے بھی ہیں اور سر بھی دھنتے اور نعرے بھی لگاتے ہیں اور بخشش کروا کے گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کامل دین کو یوز کس نے کرنا ہے اپنی زندگیوں میں؟ یہ ہمارے جیسے مسلمان تھے جن کو دیکھ کے بیچارے اقبال کہتے تھے کہ میں ادھر یورپ جاتا ہوں تو اسلامک قوانین مجھے وہاں نظر آتے ہیں، مسلمان نظر نہیں آتے، اور میں اپنے بر صغیر میں آتا ہوں، سب کانٹیننٹ میں آتا ہوں، انڈیا میں آتا ہوں تو مجھے مسلمان ہر طرف نظر آتے ہیں، لیکن اسلام کا وجود کہیں نظر نہیں آتا مجھے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کا بیڑا غرق کیا۔ میں نے عرض کی ثواب کے کانسیپٹ سے فرقہ واریت وجود میں آتی ہے۔ کیسے؟ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس طرف ہوں یہ کام کرنے سے مجھے جنت ملے گی۔ اس نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھنا، اس نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھنا، اس نے اپنے آپ کو چینج کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ایک بڑا مشہور عالم ہے، اس کے لفظ آپ کو بتاتا ہوں، اس کے لفظ یہ ہیں، لفظ اس کے شیعہ عالم نہیں ہے جس کی بات میں آپ کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں انصاف سے کام لینا ہے، اور جب ہم انصاف سے بات کریں گے تو پھر ہم کچھ معیار رکھیں گے، اسٹینڈرڈ رکھیں گے۔ وہ اسٹینڈرڈ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اپنی بات کریں تو اسٹینڈرڈ اور وہ جب دوسروں کی بات کریں تو ذرا سخت کر دیں، اسٹینڈرڈ کو، کرائٹیریا کو سخت کر دیں، ایسا نہیں۔ اس نے کیا لکھا اپنی کتاب میں؟ اپنے شاگرد کو، اس کتاب پڑھنے والے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہو کہ تو شراب پیتا ہو، تو زنا کرتا ہو، تو جھوٹ بولتا ہو، تو جوا کھیلتا ہو، تو دوسروں پہ ظلم کرتا ہو، دوسروں کو تو نے ناحق قتل کیا ہو، انسانوں کو، ان سب گناہوں کو لے کر تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ تو دوسرے فرقے کا بن کر پیش ہو، اگرچہ تو نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھی ہوں اور حج کیا اور زکوٰۃ دی ہو، یعنی میرے فرقے کا ہونا چاہیے تجھے، اگرچہ تو شرابی ہے، تو زانی ہے، تو بدکار ہے، تو غاصب ہے، تو ظالم ہے، اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے گا۔ اور دوسرے فرقے کا اگر تو ہوا، اگرچہ تو نمازی ہے، تو روزہ دار ہے، تو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن چونکہ تیرا تعلق دوسرے فرقے کے ساتھ ہے، گو ٹو ہیل، تو جہنم میں جائے گا۔ جس نے قرآن مجید کو ثواب کی نیت سے نہیں پڑھا اس پر یہ بات کلیئر ہے کہ یہ غلط ہے، ایبسولوٹلی غلط ہے۔ قرآن مجید ٹوٹلی اس کے اگینسٹ بات کرتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتائی بھی تھی، بعض لوگوں کے لیے کہ جو وہی خود نہیں پڑھا، اللہ کی کتاب کو بھی خود پڑھنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی کوشش نہیں کی، بعض دفعہ قرآن کی آیت بھی بتائی جائے تو ریئیکٹ کر جاتی ہے، جیسے کوئی میڈیسن ریئیکٹ کرتی ہے اگر انجیکشن لگا دیا جائے تو، اور پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض افراد یقین جانیے قرآن مجید کی آیات سے ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ آپ سے سوال، سنی جنت میں جائیں گے؟
یا جہنم میں جائیں گے؟ جی نہیں، جو آپ کو پتہ وہ پوچھ رہا ہوں. جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بلال سنی ہوتے ہوئے کوئی بندہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ ابھی میری وجہ سے کہہ رہے ہیں یا دل سے کہہ رہے ہیں؟ جی اچھا، کرسچن عیسائی جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ رسول اللہ کے آنے کے بعد عیسائی جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ جی الحمدللہ. آپ بھی تھوڑے پرجوش ہوئے ہیں تو میری بھی ہمت میں اضافہ ہو رہا ہے. قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اسلام کے آنے کے بعد کوئی عیسائی یا کوئی یہودی جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تکا نہیں مارنا، اپنی بات کی دلیل دینی ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو شرک کرے گا وہ جنت نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ نہیں جا. مشرک نہیں جا سکتا، نہیں کہا عیسائی نہیں جا سکتا. دیکھیں قرآن سٹینڈرڈ دیتا ہے. عیسائی کا جو ہے وہ سمبل یہ ہے کہ وہ شرک کر اس وجہ سے، اور جب عیسائی کہیں گے تو وہ مشرک ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کچھ لوگ جو متاثر، میں بھی آپ کی طرف آتا ہوں پلیز. ذرا مزاج اب انشاءاللہ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں اور اب ثواب کے لیے بھی نہیں سن رہے، تو اب آپ کو امید ہے کہ بات یعنی کیچ بھی زیادہ کریں گے. اب سنیے ذرا، یہ بات جو ہم عیسائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ علامت ہیں چونکہ شرک کی، لہذا جنت میں نہیں جائیں گے. جو متعصب تکفیری گروپ ہے وہ ہمارے بارے میں بالکل یہی بات کرتا ہے کہ چونکہ یہ گروپ علامت ہے اسلام دشمنی کی، اسلام سے خیانت کرنے والوں کی اپنی اس کے مطابق، لہذا ان میں کوئی اچھا بھی ہو تو جہنمی ہے، یہ سب کافر ہیں. میں آپ کو آیت قرآن میں آیت ہے کہ مشرک نہیں جا سکتا. جی بالکل. ہم اگر امام علی کو بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہم مشرک ہو جائیں گے، جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں اور ہمیں وہ واجب القدر کہہ رہے ہیں. میں امام علی کی طرف تو بھی اس بحث کی طرف تو جا رہا. ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک سیکنڈ سر. ان آیات کو غور سے سنیے گا. ڈائیورٹ میں نہیں کرنا چاہ رہا، واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. ان آیات کو ذرا غور سے سنیے گا. البتہ پہلے میں بیان کر چکا، لیکن جب تک انشاءاللہ آپ کو حفظ نہیں ہو جاتی میں بھی جاری رکھوں گا. بعض لوگوں کو ایک ہوتا ہے کہ جی بات ریپیٹ نہ کریں. آپ قرآن مجید پڑھیں، اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں باتیں کہ آپ کہیں گے بہت ریپیٹ کیا اللہ نے. لیکن اگر آپ اللہ سے جا کے پوچھیں کہ اتنا ریپیٹ کیا تم لوگ پھر بھی نہیں اس کے مطابق چلتے، اتنا بار بار تکرار کیا ہے پھر بھی تم نے میری بات نہیں سنی. سنیے سورہ آل عمران 4 سپارے میں، سورہ آل عمران. اور نیکسٹ ٹائم اگر اللہ توفیق دے آپ یہاں تشریف لائیں تو ایک قرآن ساتھ لائیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کلاس روم میں بیٹھتے ہیں نا، ایک آپ کے پاس بک، ہر ایک کے پاس ٹیچر بھی پڑھا رہا ہوتا ہے تو بک بھی ہوتی ہے. حتماً آپ زیادہ انجوائے کریں گے، زیادہ اپنے آپ کو گین کرتا ہوا آپ کو یہ فیلنگ ملے گی انشاءاللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 113 113 ذرا سنیے گا اور انشاءاللہ سمجھیں گے. اس سے اوپر جو آیات ہیں، اوپر والی جو آیات ہیں، اس میں یہودیوں کی مذمت کی گئی. کہا ہوا ہے کہ اکثرہم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، ان پر اللہ نے ذلت دے ماری ہے، ان کو اللہ نے رسوا کر دیا. یہ کب آیات اتری ہیں؟ مدینہ میں. اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کا رسول مدینہ میں موجود ہے، یعنی اسلام آ چکا. لیسو سواء،
یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی ان کو خراب کہنے کے بعد کیا کہا قرآن نے کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. لیسوا سواء آیت نمبر 113 ہے سورہ آل عمران کی. کیسے ایک جیسے نہیں ہیں, سملر نہیں ہیں؟ من اہل الکتاب امۃ, اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے, قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون, اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں, اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی انجیل کی, یعنی تورات کی, نہ کہ قرآن کی. اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, وہم یسجدون, اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کر. یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, والیوم الآخر, اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. نہیں کہا کہ رسول خدا پر ایمان رکھتے ہیں, ورنہ تو اہل کتاب نہ ہوئے نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں, کمپیٹ کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے نیکیوں میں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور یہ اللہ کے صالح بندوں میں سے. اگلی آیت یہ 114 بھی ہوگی, 115 نمبر آیت کو غور سے سنیے گا, مزید غور سے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, جو اچھے کام یہ انجام دے رہے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, جو اچھے کام یہ انجام دے رہے ہیں. فَلَن يُكْفَرُوا, ہرگز ان کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے قبول نہیں. کیوں؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, اللہ متقین کے بارے میں علم رکھتا ہے. اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بسم اللہ. اور یہ نمازیں پڑھی اور کہ جس میں ہماری محبت نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں, ہم اس حدیث کو رد کر دیں. جی, میں چاہ رہا تھا کہ یہی والا سوال کریں, الحمدللہ انہوں نے کر دیا. ایک سوال پڑھیے محمد وآل محمد. نہیں, خفا ہونا ہوتا تو یہ ایسی باتیں کیوں کرتا؟ پھر تو میں ویسے مزیدار قسم کی باتیں تیار کر کے لاتا تاکہ آپ خوش ہوتے سارے. ناراض نہیں ہوتے, بے فکر رہے. اہل سنت کے پاس بھی جب جاتے ہیں تو بعض لوگ بہت سخت باتیں کرتے ہیں. وہ میری گاڑی تھی, ایک دیوبندیوں کے مدرسے میں گیا تو یہی قرآنک پرسپیکٹو لے کے امت کے اتحاد کا, تو میری گاڑی پہ اس شیشے پہ لکھا ہوا تھا سلام یا حسین. اس بچے کے مدرسے میں جو بچے پڑھتے تھے انہوں نے وہ جو گاڑی پہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے, ہمارے علاقے میں ڈسٹ آپ سے زیادہ ہوتی ہے, دیہاتی علاقہ ہے, تو وہاں پر انہوں نے گاڑی کو اوپر لکھ دیا صرف یا اللہ مدد سلام صحابہ فلان کر کے, تاکہ مجھے پتہ تھا کہ میں ان کا مہمان ہوں. لہذا جی کوئی شک نہیں. یہاں پر ایک نقطہ ہے, چونکہ ٹائم بھی کم ہے, اس کو سن لیجئے, اس پہ غور کیجئے گا, اور چونکہ 8:30 پر ہمیں یعنی رسمی طور پہ اس کو ختم کرنا ہے. ایک نقطہ ہے, سن لیجئے گا, اور اس ایک نقطے کو سمجھنے سے انشاءاللہ بہت سی نفرتیں, اللہ کرے کہ یہ امت مسلمہ کو بھی سمجھ میں آ جائے, اس ایک نقطے کو سمجھنے سے بے شمار نفرتیں بہت کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں.
دیکھنے کا اینگل دوسرے انسانوں کی طرف چینج ہو جاتا ہے. گروپس کی جو حد بندیاں ہم نے کی ہوئی ہیں ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, اور جو اللہ نے اپنی کتاب میں سٹینڈرڈز اور کرائٹیریا اور معیار اور صفات بتائی ہوئی ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور وہ کیا؟ آقا نے فرمایا کہ حدیث ہے امام کی کہ اگر کوئی شخص ہر سال پیدل حج کرتا ہو اور احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقے میں دیتا ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو, دن کو روزہ رکھتا ہو, رات کو ساری عبادت کرتا ہو, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہو اور مظلوم مارا جائے, شہید کا قتل کر دیا جائے, تب بھی اگر اس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے یا اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. یہ روایت صحیح ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, صرف ایک بات سمجھنے سے یہ دونوں باتیں آپس میں. اور وہ کیا بات ہے, وہ بنیادی نقطہ کیا ہے, اسے غور سے سن لیں. بس سادہ ہے, مشکل بھی نہیں ہے, لیکن ہم توجہ نہیں کرتے اس لیے کہ ادھر سے ہمارا گزر کم ہوتا ہے. یہ سوال ہمارے ذہن میں, اور ہم نے صرف اپنی ہی سنی ہے, دوسروں کی سنتے بھی نہیں ہیں, دوسروں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہمارے آپس میں رابطے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ؟ اس لیے کہ ہمارے رابطے کٹ چکے. اللہ نے کہا تھا جو ائمہ کی روایت پڑھیں, جاؤ دوسروں کی مساجد میں جاؤ, ان کے ساتھ نماز پڑھو, ان کے جنازوں میں شرکت کرو, ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھو. ختم ہو گیا. ابھی جاتے ہیں اگر ہمارا بزنس پارٹنر ہو یا ہمارے ساتھ مطلب ویسے جاتے ہیں, لیکن دینی قرب کے لیے دین کا حکم سمجھ کے نہیں جاتے. اس سے جاتے ہیں کہ میرا بزنس پارٹنر ہے, میرا بزنس ڈسٹرب ہوگا اگر میں اس کی فوتگی پہ نہ گیا تو. دنیا ترجیح رکھتی ہے, دنیاوی بزنس ڈیلز, بزنس ترجیح رکھتا ہے ائمہ اطہار کے حکم سے ہماری زندگیوں میں, اس لیے کہ ان کے احکام صرف ثواب کے لیے ہیں, عمل کرنے کے لیے نہیں ہیں. عمل کے سٹینڈرڈز ہم کہیں اور سے لیتے ہیں. ہماری سوسائٹی کی جو شکل اور صورت بنی ہوئی ہے وہ ہم نے کہیں اور سے لی ہے, کسی اور نے بنائی ہے. اللہ اور رسول کا وہ بری ہیں اس سوسائٹی سے اور اس سسٹم سے جو ہم نے قائم کر رکھا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی سادہ. جس کو پتہ چل گیا اور سمجھ میں آ گئی اور اس نے انکار کیا, اس کے لیے وہی بات ہے جو روایت کہتی ہے. لیکن جس کو سمجھ میں نہیں آئی بات, وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے لیے ابھی نبی آیا ہی نہیں. دیکھیں رسول اللہ کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی شریعت اپنی جگہ پہ تھی. وہ شخص کہ رسول اللہ آ چکے لیکن ابھی تک اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی اندر سے, نہ کہ ہٹ دھرمی سے نہیں, واقعاً سمجھ میں نہیں آئی. وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ابھی کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ جس کو بات سمجھ میں آ چکی ہے جو اس کا حکم ہے, جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کا بھی وہی حکم ہوگا. آپ ایسا کریں گے؟ آپ فرض کریں آپ کسی فرم کے باس ہیں, بہت سے افراد آپ کے کام کرتے ہیں آپ کی فرم میں, اور مختلف شہروں میں آپ نے بھیجا ہوا ہے ان کو. آپ نے کہا کہ ان کو آپ نے آرڈر دے کے بھیجا کہ تم نے وہاں پر یہ فرض کریں یہ موبائل کا یہ ماڈل ہے, یہ تم نے وہاں پہ سیل کرنا ہے. جب تک میرا دوسرا آرڈر نہیں آتا تم نے یہ سیل کرنا ہے. وہ ایمانداری کے ساتھ اس کے لیے محنت سے کام کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, آپ کے لیے پروفٹ آپ کی کمپنی کما رہی ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے ان کو میسج کیا کہ نیا ماڈل آ گیا, اس کی سیل کو چھوڑو, اب اس کو سیل کرنا تم نے. آپ نے میسج کیا, چند افراد کے پاس وہ میسج نہیں پہنچا, یا پہنچا تو اس طرح کہ ان کو اطمینان نہیں ہوا, ان کو یقین نہیں ہے. ایمانداری سے ہیں, ایماندار ہے, آپ کا وفادار ہے, آپ کا اطاعت گزار, آپ کے پچھلے احکام پر پوری ایمانداری سے عمل کر رہے ہیں, اور اندر سے ہے بھی ایسا کہ جب اسے حق پتہ چلے, حقیقت پتہ چلے تو سر جھکا دیتا ہے, لیکن اسے بات سمجھ میں نہیں آئی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایک اسٹوڈنٹ پوری توجہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھا بھی ہو لیکن اسے بات سمجھ میں نہ آئے. پاسبل ہے یا نہیں؟ خاص طور پہ آپ تب دیکھیں گے جب اس نے پوری زندگی اپنی ایک خاص ماحول میں گزاری ہے, ہو سکتا ہے اسے بات سمجھ میں نہ آئے.
لیکن جو معیار اللہ نے ہر دین میں رکھے ہیں ان کو فالو کر رہا ہے۔ رسول اللہ کو نہ ماننا، حضرت عیسیٰ کے دین پہ رہنا، اس کی وجہ اس کی ہٹ دھرمی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ میں نہ آنا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے ابھی اس کے پاس اللہ کا نبی نہیں آیا۔ یہ قرآن کی آیت ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ان کے نیک اعمال کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایک آیت نہیں، ایسی 2 آیتیں اور بھی ہیں جو یہ روایت کہہ رہے ہیں، اس کے مطابق بھی آیت ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی چند آیات کی، اسی سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لیکن اسی سورہ آل عمران میں کیا کہا قرآن نے؟ لَيْسُوا سَوَاءً، یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کو ہٹ دھرم نہ سمجھو، سب کو فاسق نہ سمجھو۔ من اہل الکتاب، اہل الکتاب مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ اللہ متقین سے آگاہ ہے۔ خوب ولایت علی جس پر واضح ہو گئی، اور یہ ہر ایک سے زیادہ انسان خود جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، جس پر واضح ہو گئی اور واضح ہونے کے بعد اس نے اس کا انکار کیا کسی بھی وجہ سے، تو پھر یہ روایت کا مقام وہ مقام ہے کہ ان سب فضائل کے باوجود بھی اگر مارا جائے جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم سے ہٹ دھرمی کی، اس نے اپنی مرضی کی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنی باتیں میں مانتا ہوں، لیکن یہ بات اے اللہ میں تیری نہیں مانتا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن نے وضاحت کی، کیا فرمایا؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ کیا فرمایا؟ اولئک ھم الکافرون حقا، اے نبی اگر کافر دیکھنے ہو تو یہ کافر ہے کہ جو دین میں اپنی مرضی سے سلیکشن کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ 5 چیزیں لو، کہتے ہیں نہیں ہمیں 4 دو، ایک ہم نہیں لیتے۔ اللہ کہتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہ حقا کافر ہے۔ لیکن جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ میں کوئی فرض سے بات نہیں کر رہا کہ آپ کو تعجب ہو، شہید مرتضیٰ مطہری، شہید باقر الصدر، امام خمینی اور بہت سے علماء بتا چکے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے دنیا میں اکثریت کو اسلام کا صحیح پیغام نہیں پہنچے تو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ ہم یہ زحمت تو گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم محنت کریں اور اپنے دین کا پیغام پہنچائیں، چونکہ نہ ہمارے پاس دین سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ کسی دوسرے تک پہنچانے کا ٹائم ہے۔ ہمارے مرے اور بہت سے کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں، لیکن جب جنت کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں سب جہنمی ہم جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم نہیں، لہذا قرآن مجید نے بالکل کلیئرلی بتایا ہوا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، وہ لوگ اے نبی جو آپ پر ایمان لائے، وہ جو یہودی ہیں، وہ جو عیسائی ہیں، وہ جو مجوسی جنہیں ہم کہتے ہیں، صابئین حضرت یحییٰ کی قوم ہے، یہ لوگ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا اور اچھے اعمال کرتا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، اللہ نے اسے بھی بنایا ہے۔ اس کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں اسے سمجھانے کی فکر نہیں ہے، لیکن اسے جہنم میں بھیجنا چاہتے ہو۔ اللہ جیسے تمہارا خالق ہے اس کا بھی خالق ہے۔ اگر آپ نے اپنا دین پہنچانے میں کوتاہی کی ہے، کبھی زندگی میں دین پہنچانے کا کام نہیں کیا، دوسروں کی اصلاح کا کام نہیں کیا، قیامت کے دن آپ جواب دیں۔ لیکن وہ جو ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی ہٹ دھرمی کے، بغیر کسی ضد کے اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ پیغام ابھی تک اس تک نہیں پہنچا، اگر آپ بھی اللہ کی جگہ ہو تو اس کو نہیں پکڑیں گے۔ اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ لہذا جن بیچاروں کو نہیں پتہ، ان کا وہ حکم نہیں ہے کہ وہ سارے نیک اعمال کریں تب بھی جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بات ہماری ڈیوٹی میں مزید اضافہ کرتی ہے کہ دین کو پہنچائیں ہم جن تک نہیں پہنچا، حجت تمام کریں، اس میسج کو پہنچائیں لوگوں تک۔
انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے اگر آپ میں تڑپ ہوئی اور خدا نے ہمیں بھی توفیق دی، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور ہماری گزارش ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں کے نتیجے میں کم از کم یہ آیات آل عمران 113 114 115 اور اس سے پچھلی آیات میں بے شک آپ پڑھیے، یہ جا کے حتماً گھر میں جا کے پڑھیے، دیکھیے، غور کیجیے اس میں خداوند عالم کیا کہنا چاہتا ہے. تب آپ کو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے جانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ میں حتماً ان کو اپنے راستے دکھاتا ہوں. اور قرآن مجید اللہ کا واضح اور روشن راستہ ہے. اور جو نہیں پڑھتے، قیامت کے دن خداوند عالم اپنی کتاب کے بارے میں ان سے سوال کرے گا. اور میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کا نبی بھی شکایت کرے گا کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا، لہٰذا دنیا میں باعزت ہونے کی جگہ رسوا ہو کر رہ گئے تھے اور ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گئے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات تمام ہے انشاءاللہ. اگر کوئی سوال رہ گیا ہو، اگر حل نہ ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن رسمی طور پہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو جو اٹھنا چاہے وہ جا سکتے ہیں، کوئی باؤنڈ نہیں ہے. سوالات لکھنے کے لیے تو جو دینا چاہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کی عقل کہتی ہو کہ یہ بات غلط کی ہے یا میں نے ایسی زبردستی کر دی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں پھر کہوں گا، آیت قرآن کی فبشر عباد، اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ. کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ کہ جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، لیکن جو سب سے اچھی بات ہو اسے فالو کرتے ہیں، ہر بات کو فالو نہیں کرتے. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقلیں خالص ہیں، کسی پارٹی سے متاثر نہیں ہوتی، کسی خواہش سے متاثر، کسی ایفیلیشن سے متاثر نہیں ہوتی، خالص عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. تو اللہ بھی ان کو اپنے راستوں کی طرف اور اپنے کرائٹیریا کی طرف اور اپنی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے.